Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل میں یہاں سے چل پڑے، مگر شیر خوار بچہ اور اس کی والدہ کا خیال لگا ہوا تھا کہ جب راستے کی موڑ پر پہنچے جہاں سے حضرت مائی ہاجرہ نہ دیکھ سکی تو ٹھہر گئے اور اللہ سے یہ دعا فرمائی جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35-37 میں اس طرح مذکور ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، مجھ کو اور میرے خاص فرزند کو بتوں کی عبادت سے بچائی رکھیے۔ پھر دعا میں عرض کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل بھی نہیں آباد کرتا ہوں، اے میرے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں اور آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ شکر گزار بن جائیں۔ سابقہ حکم جس کی بنا پر شام سے ہجرت کرا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو یہاں لایا گیا تھا، اس میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ پاک رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ظاہری نجاست اور گندگی سے بھی پاک رکھا جائے اور باطنی نجاست کفر اور شرک سے بھی پاک رکھنا فرمان الہی مقصود ہے۔ اس لیے یہاں ٹھہر کر جو دعائیں فرمائیں ان میں اول تو اس بستی کی محفوظ و مامون رہنے اور جائے امن ہونے کی دعا فرمائی، پھر یہ دعا کی کہ مجھے اور میری اولاد کو شرک و بت پرستی سے بچائیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معرفت خدا کا وہ مقام حاصل تھا جس میں انسان کو اپنا وجود بھی نابود نظر آتا ہے، اپنے تمام افعال و اعمال اور ارادوں کو یہ محسوس کرتا ہے کہ سب کچھ حق تعالی ہی کی قبضہ قدرت میں ہے، اسی کی مشیت و ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے کفر و شرک سے بیت اللہ کو پاک رکھنے کا جو حکم ملا تھا اس میں حق تعالی ہی سے امداد طلب کی۔ اس دعا کے اندر کفر و شرک سے محفوظ رہنے کی التجا میں ایک خاص راز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بیت اللہ کی تعظیم و تکریم کا حکم ہوا تو یہ احتمال بھی تھا کہ آئندہ چل کر کوئی ناواقف اس بیت اللہ ہی کو معبود نہ بنا لے اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے یہ دعا فرمائی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھا جائے۔ اس کے بعد شیر خوار بچہ اور اس کی والدہ پر شفقت کی پیش نظر یہ دعا فرمائی کہ میں نے ان کو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے محترم گھر کے پاس ٹھہرا تو دیا، لیکن یہ جگہ زراعت کے قابل بھی نہیں جہاں کوئی اپنی محنت سے ضروریات زندگی حاصل کر سکے، اس لیے اے اللہ اپنے فضل سے ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے وطن شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر مائی ہاجرہ کا کچھ وقت تو اس توشہ کھجور اور پانی کے ساتھ کٹ گیا،
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے۔ پانی ختم ہونے کے بعد خود بھی پیاس سے بے چین اور شیر خوار بچہ بھی اس وقت پانی کی تلاش میں ان کا نکلنا اور کبھی کوہ صفا پر کبھی کوہ مروہ پر چڑھنا اور ان دونوں کے درمیان دوڑ دوڑ کر راستہ طے کرنا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آنکھوں کے سامنے آ جائیں، عام مسلمانوں میں معروف ہے، اور حج میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا آج تک اسی کی یادگار ہے۔ اس قصہ کے آخر میں حضرت جبرائیل امین کا بحکم خداوندی وہاں پہنچنا اور چشمہ زمزم کا جاری کرنا اور پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگوں کا یہاں آ کر مقیم ہو جانا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جوان ہونے کے بعد اس قبیلے کے اندر ایک عورت سے شادی ہو جانا، یہ صحیح بخاری کی روایت میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ روایت حدیث کی مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے سورہ حج کی آیت میں جو بیت اللہ کو آباد کرنے اور پاک صاف رکھنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا، اس وقت اتنا ہی عمل مقصود تھا کہ اس جگہ کو حضرت اسماعیل اور مائی ہاجرہ کے ذریعے آباد کر دیا جائے، اور اس کے مخاطب صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے تھے۔ اس وقت بیت اللہ کی تعمیر جدید کا حکم نہ ملا تھا۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت جو اس وقت زیر نظر ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی شریک کر لیا گیا ہے۔ یہ حکم اس وقت کا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، اس وقت دونوں کو بنائے بیت اللہ کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت حضرت مائی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے ہیں۔ والد ماجد کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ملاقات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے، کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ لائق فرزند نے عرض کیا وہ سر و چشم کروں گا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیلا کی طرف اشارہ کیا جہاں بیت اللہ تھا کہ مجھے اس کی تعمیر کا حکم ہوا ہے۔ بیت اللہ کی حدود اربع حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلا دیے۔ دونوں بزرگوار اس کام میں لگے تو بیت اللہ کی قدیم بنیادیں نکل آئیں، انہی پر دونوں نے تعمیر شروع کر دی۔ اگلی آیت میں اسی کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔